السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گواہی کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں گواہی کی تعریف، گواہی فرض کفایہ ہے، گواہی کا رکن، گواہی کی شرائط اور تحمل شہادت کے شرائط، یعنی گواہ بننے کے شرائط اور شرائط ادا، یعنی گواہی کو ادا کرنے کی شرطیں بیان کی گئی۔ اب یہاں پر ہے کہ گواہی دینے کے وجوب کی کیا شرطیں ہیں۔ گواہی دینا واجب ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرطیں ہیں۔ کون گواہی دے سکتا ہے، کب دینا ہے، کب نہیں دیں گے تو بھی چل جائے گا۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ادائے شہادت، یعنی گواہی دینے کے واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حقوق العباد میں مدعی کا طلب کرنا، یعنی سب سے پہلے تو وہ معاملہ حقوق العباد کا ہو، یعنی کسی بندے کا حق ہو، کسی کا مال چھین لیا ہو، کسی مال کے تعلق سے دعویٰ ہو، تو بندے کے حقوق سے اگر اس کا تعلق ہو اور جو اس میں دعویٰ کرنے والا ہے اس دعوے نے گواہ بننے کے لیے اس کو بلایا ہو یا گواہی دینے کے لیے اس کو بلایا ہو، طلب کیا ہو، اور اگر مدعی کو اس کا گواہ ہونا معلوم نہ ہو اور اس کو معلوم ہو کہ گواہی نہ دے گا تو مدعی کی حق تلفی ہوگی۔ کبھی تو ایسا ہے کہ دعویٰ کرنے والے کو پتہ ہے کہ یہ شخص اس وقت موجود تھا، جب وہ معاملہ پیش آیا اس وقت یہ موجود تھا، تو اس کو وہ گواہ کے طور پر طلب کرے گا، گواہی دینے کے لیے بلائے گا اس کو۔ اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مدعی مطلب دعویٰ کرنے والے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شخص وہاں پر موجود۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا، بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ان میں سے تحقیق نہیں ہو پاتی یا وہ پہچان نہیں پاتا کہ کون کون یہاں پر موجود ہے، یا اس کی توجہ نہیں جاتی کہ وہاں پر اس وقت کون کون موجود تھا۔ کبھی دوسری طرف توجہ ہونے کی وجہ سے یہ آدمی کو یاد نہیں رہتا کہ وہاں پر کون کون موجود تھا۔ تو اب اس پر لازم ہے کہ اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ گواہی نہیں دے گا تو اس کی حق تلفی ہو جائے گی، یعنی اس کی چیز دوسرے کے پاس چلی جائے گی اس کے گواہی نہ دینے کی وجہ سے، تو اس صورت میں بغیر طلب کے گواہی دینا واجب ہے۔ یعنی اب مدعی کی طرف سے بلانے کا انتظار نہ کرے کہ مدعی دعویٰ کرنے والا مجھے بلائے گا تب میں جاؤں گا گواہی دینے کے لیے۔ اگر اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھول گیا ہے کہ میں گواہ ہوں، یا یہ کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں بھی وہاں پر موجود تھا جب یہ واقعہ ہوا تھا، تو اس کو خود ہی سامنے سے جانا چاہیے جبکہ اس کی حق تلفی ہو رہی ہو، یعنی اس کا حق اس کو دلانے کے لیے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ معلوم ہو کہ قاضی اس کی گواہی قبول کر لے گا، اور اگر معلوم ہو کہ قبول نہیں کرے گا تو پھر گواہی دینا واجب نہیں ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی ہو، جو گواہ کے اندر چیزیں ہونی چاہیے ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں پائی جا رہی ہے، اس کی بنیاد پر اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ قاضی اس کی گواہی کو قبول نہیں کرے گا۔ قاضی مطلب قاضی شرع۔ تو گواہ کے اندر ہونا کیا ہے؟ گواہ ظاہری طور پر فاسق معلن نہیں ہونا چاہیے، یعنی کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرنے والا نہ ہو، داڑھی رکھے ہوئے شریعت کا پابند ہو، تو ایسا شخص گواہ بن سکتا ہے۔ تو ایسے شخص کی گواہی قبول بھی کی جاتی ہے، یعنی قاضی شرع قبول کر لیتا ہے۔ تو اگر اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرنے والا نہیں ہے، باشرع ہے، شریعت پر عمل کرنے والا ہے، تو پھر اس کو ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، یعنی اس کی گواہی قبول ہوگی، قاضی قبول بھی کرے گا۔ لیکن کسی اور وجہ سے اس کو لگ رہا ہے کہ قاضی قبول نہیں کرے گا تو پھر اس کو گواہی دینا واجب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے قاضی کے پاس اس کی کوئی بات ہو، یا ہو سکتا ہے قاضی کے پاس اس سے پہلے اس کا کوئی دوسرا مقدمہ گیا ہو، تو اس وجہ سے اس کو لگ رہا ہو کہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی، تو ایسی صورت میں واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط، گواہی کے لیے یہ معین ہے، اور اگر معین نہ ہو یعنی اور بھی بہت سے گواہ ہوں تو گواہی دینا واجب نہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ گواہی دینے کے لیے یہی متعین ہے، یہی شخص وہاں پر موجود تھا، دوسرا کوئی تھا ہی نہیں۔ اور گواہی کا جو نصاب ہے اس سے مل کر ہی پورا ہوتا ہے، یعنی گواہی کا نصاب کیا ہے آپ کو معلوم، اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ 2 مرد ہونے چاہیے کسی بھی معاملے میں، یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ کچھ معاملات اس سے مخصوص بھی ہیں،
کچھ معاملات اس سے مستثنا بھی ہیں، ورنہ عام حالات میں گواہ جہاں پر بولا جاتا ہے تو 2 گواہ مراد ہوتے ہیں، یعنی 2 مرد گواہ ہونے چاہیے، اور اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 عورت اور 2 عورتیں اور 1 مرد ہوں، تو اس طریقے سے یہ گواہی کا نصاب ہے۔ اور وہ گواہ بھی کیسے ہونے چاہیے؟ ظاہری طور پر فاسق معلن نہیں ہونے چاہیے، یعنی کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرنے والے نہیں ہونے چاہیے۔ تنہائی میں اگر کرتے ہوں تو اس کا مطلب اس کی تحقیق کرنا لازم و ضروری نہیں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس گواہ کے گواہ بننے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ گواہ بن سکتا ہے، گواہی ادا بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر وہی بات بیان کی کہ گواہی کے لیے وہی معین ہے، یعنی دوسرا کوئی وہاں پر موجود ہی نہیں تھا، یہ تھا اور ایک دوسرا مرد تھا، تو وہ دوسرا مرد پہنچ چکا ہے، اب یہ اکیلا موجود ہے، اب یہ نہیں جائے گا تو گواہی کا نصاب ہی مکمل نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اس کو گواہی دینا واجب ہے پھر، کیونکہ یہ خود ہی گواہ، اس کے علاوہ کوئی گواہ نہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی دوسرے گواہ موجود ہیں یا بہت سارے لوگ موجود تھے، 10-15 لوگ موجود تھے، تو پھر اس کا جانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ 10 لوگوں میں سے کوئی بھی جا سکتا ہے، پھر ان 10 لوگوں میں سے کسی کو بھی بلایا جا سکتا ہے، لیکن یہی 2 لوگ تھے تو پھر جانا ضروری ہوگا اس کے حق کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے حق کو بچانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اگر دوسرے لوگ بھی گواہ موجود ہیں، بہت سے گواہ ہیں، تو پھر گواہی دینا واجب نہیں، جبکہ دوسرے لوگ گواہی دے دیں اور وہ اس قابل ہوں کہ ان کی گواہی مقبول ہوگی، یعنی مان لی جائے گی۔ اور اگر ایسے لوگوں نے شہادت دی جن کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور اس نے نہ دی تو یہ گنہگار ہوگا۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ یہ 2 لوگ تھے، ان میں سے یہی لوگ پابند شرع، یہی 2 لوگ پابند شرع ہیں، اور شریعت کے مطابق گواہ بننے کے لائق یہی 2 لوگ تھے، اور باقی جو زیادہ لوگ تھے 10-12 لوگ تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی گواہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، یعنی کسی کی داڑھی نہیں ہے، کوئی کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرتا ہے، کوئی شرابی جواری ہے، تو ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی جو فاسق معلن ہے اس کے بارے میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کھلم کھلا کرتا ہے، تو جھوٹی گواہی دینے کی کیا پرواہ کرے گا پھر وہ؟ یعنی جھوٹی گواہی بھی دے سکتا ہے وہ، اس لیے اس کی گواہی نہیں مانی جاتی ہے۔ اور یہ جو ہے پابند شرع ہے، ظاہری طور پر با شرع ہے، فاسق معلن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کے لیے گواہی دینا ضروری تھا، جبکہ دوسرے لوگ سارے کے سارے فاسق تھے، گواہ بننے کے لائق نہیں تھے، ان کی گواہی مقبول نہیں تھی، تو اس نے اگر ایسی صورت میں گواہی نہیں دی تو یہ گنہگار ہوگا۔ اور اگر اس کی گواہی دوسروں کی بنسبت جلد قبول ہوگی، اگرچہ دوسروں کی بھی قبول ہوگی اور اس نے نہ دی تو گنہگار، یعنی جلد قبول ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو گواہی دینے کے لیے جانا چاہیے تاکہ جلدی سے فیصلہ ہو جائے، جلدی سے حق والے کو اس کا حق مل جائے، یہ بھی ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر 2 عادل کی زبانی اس امر کا بطلان معلوم نہ ہوا ہو جس کی شہادت دینا چاہتا ہے، مطلب کیا، جس معاملے کی وہ گواہی دینا چاہتا ہے اس معاملے میں 2 عادل لوگ، یعنی وہی غیر فاسق، ظاہری طور پر کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرنے والے نہیں، ایسے 2 لوگوں نے آ کے بتا دیا کہ وہ چیز جس کے تم گواہ بننا چاہتے ہو، جس کی تم گواہی دینا چاہتے ہو، وہ چیز تو باطل ہے، اس چیز کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اب وہ اگر 2 لوگ ایسے آ کر کہہ دیتے ہیں تو پھر اب گواہی دینا اس پر واجب نہیں ہوگا۔ مثلا مدعی نے دین کا دعویٰ کیا ہے، جس کا یہ شاہد ہے، دین کا دعویٰ کیا کا مطلب کیا، مثال کے طور پر زید نے دعویٰ کیا کہ خالد کے اوپر اس کے 10,000 روپے بنتے ہیں، یعنی زید نے دعویٰ کیا کہ میرے خالد کے اوپر 10,000 روپے باقی ہیں، مجھے خالد سے وہ 10,000 روپے دلوائے جائیں، یہ ایک دین ہے، قرض کو بھی دین کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو دعویٰ ہوا اس کا گواہ بنا تھا بکر، زید کے خالد کے اوپر 10,000 روپے آتے ہیں اور زید اس کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس کا گواہ بن گیا ہے بکر۔ اب کیا ہوا، دیکھیے جس کا یہ گواہ، مگر 2 عادل سے معلوم ہوا کہ مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا وہ دین ادا کر چکا ہے، یعنی خالد کے اوپر دعویٰ کیا گیا 10,000 روپے کا، 2 عادل گواہوں نے آ کر اس کو کہا، 2 عادل لوگوں نے یعنی 2 غیر فاسق لوگوں نے آ کر اس کو جو گواہ بنا ہوا ہے اس سے آ کر یہ کہا کہ مدعا علیہ تو یعنی خالد تو یہ 10,000 روپے زید کو دے چکا ہے، جو قرضہ اس کے اوپر تھا وہ قرضہ ادا کر چکا ہے، تو اب قرض کی گواہی دینا درست نہیں، کیونکہ 2 عادل لوگوں نے آ کر کہہ دیا، اس کا مطلب کیا، وہ چیز باطل ہو گئی، اب اس کا کوئی وجود ہی نہیں، اب اس معاملے کا کوئی وجود ہی نہیں جس کا دعویٰ ہو رہا ہے، تو اس کی گواہی دینے کا کوئی مطلب ہوا، تو اب اس کی گواہی دینا درست ہی نہیں ہے۔ اور اگر خبر دینے والے عادل نہ ہوں، جو خبر دینے کے لیے آئے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، تو گواہ کو اختیار ہے گواہی دے اور قاضی کے سامنے جو کچھ سنا ہے وہ ظاہر کر دے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ گواہی سے انکار کر دے، کیونکہ اب غیر عادل نے آ کر اس کو بتایا ہے، ایسے لوگوں نے آ کر بتایا جو کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرتے ہیں، مطلب جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، تو ان کی بات جھوٹی بھی ہو سکتی ہے،
تو اب اس کو اختیار ہوگا، چاہے تو گواہی دے چاہے تو گواہی نہ دے۔ اگر گواہی نہیں بھی دیتا ہے تو اس کے پاس ایک عذر ہوگا کہ مجھے تو 2 لوگوں نے آ کر ایسا بتایا تھا، اس لیے میں نے گواہی نہیں دی، تو ایسی صورت میں یہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اور اگر خبر دینے والا ایک عادل ہو، 2 نہیں ہے، 1 ہے، تو گواہی سے انکار نہیں کر سکتا، یعنی اب اس کو گواہی دینی پڑے گی۔ نمبر 5، جس قاضی کے پاس شہادت کے لیے بلایا جاتا ہے وہ عادل ہو، یعنی وہ قاضی کا بھی عادل ہونا ضروری ہے۔ قاضی کے تعلق سے بھی یہ مشہور نہ ہو کہ غلط فیصلے کیا کرتا ہے، یا قاضی کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو قاضی پھر وہ جھوٹی گواہی بھی لے لے گا، یا ہو سکتا ہے اس کی گواہی کو رد کر دے، دوسری جھوٹی گواہی لے لے، یا جو ہے کہ اس کی گواہی کو رد کر دے، تو ایسی صورت میں اس پر جانا واجب نہیں ہے۔ نمبر 7، گواہ کو یہ معلوم نہ ہو کہ اقرار کرنے والے نے خوف کی وجہ سے اقرار کیا ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے تو گواہی نہ دے۔ مثلا مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا، جیسے یہیں پر وہ خالد کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے، مدعا علیہ مطلب جس پر دعویٰ کیا، 10,000 روپے کا دعویٰ کیا گیا، زید نے دعویٰ کیا ہے، اس سے جبراً ایک چیز کا اقرار کرایا گیا ہو تو اس اقرار کی شہادت درست نہیں، یعنی جبراً زبردستی اس سے اقرار کرایا گیا کہ بول کہ مجھ پر 10,000 روپے زید کے آتے ہیں، اس پر زبردستی جب مارنے کی دھمکی دی، یا جو ہے کہ اس کا کوئی عضو کاٹ ڈالنے کی دھمکی دی، اور اس کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اس سے اقرار کرایا گیا، لیکن کیسے کرایا گیا؟ زبردستی اقرار کرایا گیا، یعنی بکر کے وہ خالد کے اوپر زید کے 10,000 روپے نہیں بنتے، لیکن زبردستی اسے بلوایا گیا تو اس نے بول دیا، ڈرنے کی وہ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے بول دیا، اور اس کو یہ بات پتہ چل گئی تو اب وہ گواہی نہ دے۔ نمبر 8، گواہ ایسی جگہ ہو کہ وہ کچہری سے قریب ہو، یعنی قاضی کے یہاں جا کر گواہی دے کر شام تک اپنے مکان کو واپس آ سکتا ہو، مطلب ایک اگر بہت دور جانا پڑتا ہو اور شام تک اپنے گھر واپس نہیں آ پائے گا تو ایسی صورت میں اس کو جانا واجب نہیں ہے، لازم نہیں، ضروری نہیں، اور یعنی یہ تو واجب نہ ہونے کی بات کہی، اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اس کی مرضی، بہت لمبا فاصلہ، جیسے کبھی کبھی مطلب ہمارے یہاں پہ معاملات ہو جاتے ہیں، ابھی کورٹ کچہری کے معاملات ہوتے ہیں، تو اگر ہمارے شہر کے کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے تو یہاں جا کر گواہی دے سکتا ہے، شام کو واپس بھی آ سکتا ہے، لیکن ہائی کورٹ میں مسئلہ چلا گیا تو پھر احمد آباد جانا پڑے گا، یعنی لمبا سفر ہے اور وہاں سے جا کر شام تک واپس آنا بہت دشوار ہوگا، کہ صبح کو اگر نکل بھی جائے تو کورٹ میں پتہ نہیں کتنا ٹائم جائے گا، تو شام تک واپس آنا مشکل ہے، تو اب یہاں پر اس کو اختیار ہوگا جائے یا نہ جائے، اور اگر وہ جانا چاہے تو جا بھی سکتا ہے، اس کی مرضی پر ہے۔ آگے کہتے ہیں، اور اگر زیادہ فاصلہ ہو کہ شام تک واپس نہ آ سکتا ہو تو گواہی نہ دینے میں گناہ نہیں ہے، نہیں دے گا تو گناہ نہیں، اور جا کر دے گا تو اچھی بات ہے۔ اور اگر بوڑھا ہے کہ پیدل کچہری تک نہیں جا سکتا اور خود اس کے پاس سواری نہیں ہے، مدعی اپنی طرف سے اسے سواری کر کے لے گیا، اس میں حرج نہیں، کہ بوڑھا آدمی ہے، ظاہر سی بات ہے کمزوری کی وجہ سے نہیں جا پائے گا، تو اب مدعی اس کے لیے سواری کا انتظام کر دے، یہ اچھی بات ہے۔ اور گواہی مقبول ہے، یعنی ایسی صورت میں گواہی مان لی جائے گی، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو اس نے مدد کی ہے، مدعی نے، دعویٰ کرنے والے نے اس کی مدد کی، اس کے لیے سواری کا انتظام کر لیا، تو ہو سکتا ہے اب اس کے دباؤ میں آ کر اس کے حق میں گواہی دے رہا ہو، نہیں، ایسی بات نہیں مانی جائے گی، گواہی مقبول ہو جائے گی۔ اور اگر اپنی سواری پر جا سکتا ہو اور مدعی سوار کر کے لے گیا تو پھر گواہی مقبول نہیں، اس کے پاس اس کی خود کی سواری موجود تھی، اپنی سواری پر جا سکتا تھا، پھر بھی مدعی کی سواری پر جا رہا ہے، دعویٰ کرنے والے کی، تو اب معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، پھر اب اپنی سواری پر کیوں نہیں گیا، اس کی سواری پر گیا، تو اب کچھ نہ کچھ اس کے تعلق سے اس کے دل میں نرم گوشہ ہوگا اسی وجہ سے، یا وہ اس کے دباؤ میں رہے گا کہ یہ اس کی سواری پر آیا ہے، اس لیے اب اس کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں کتنی باریک باریک چیزوں کا خیال رکھا گیا، لحاظ رکھا گیا ہے کہ ایسا ہو تو گواہی مانی جائے گی، ایسا ہو تو گواہی نہیں مانی جائے گی۔ اور آج کل جو کورٹ کچہری کے معاملات، اس میں یہ سب دیکھا جاتا ہے؟ نہیں دیکھا جاتا، اس لیے تو کہتے ہیں کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ سراپا عدل و انصاف پر مبنی ہے، اس میں کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی ناانصافی کو برداشت نہیں کیا جاتا، اور کسی کا بھی نقصان ہوتا ہو یا جو ہے کہ کسی کے بھی ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہو تو اسلام اس کو مٹاتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ جو ہے کہ ہمارے اسلام کے پیارے احکام، یہ تو جو ہے کہ مختصر طور پر یہاں پہ ابھی کچھ باتیں بیان کی جا رہی تاکہ بنیادی خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے، ورنہ یہ گواہی اور دعویٰ، کسی چیز کا دعویٰ، یہ مدعی اور مدعا علیہ، یہ جو ساری باتیں چل رہی ہے اس کے بہت تفصیلی مسائل ہیں، بہت تفصیلی احکام ہیں، اور آج کل مطلب اس پر عمل کہاں ہوتا ہے؟ مطلب یہ اس پر عمل کرنے کے لیے قاضی شرع ہونا ضروری ہے، قاضی شرع کے پاس لے کر جائیں تو وہ شریعت کے ان احکام کی روشنی میں فیصلہ کرے گا۔ مدعی سے سب سے پہلے گواہ مانگے جائیں گے، کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو گیا
جیسے زمین کے معاملے میں اختلاف ہو گیا، زید کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، بکر کہتا ہے کہ یہ زمین میری نہیں ہے، یہ بکر کہتا ہے کہ زمین زید کی نہیں ہے بلکہ بکر کہتا ہے کہ میری ہے۔ تو ایسی صورت میں دونوں یہ معاملہ لے کر گئے، تو اب جو زید ہے وہ مدعی ہوگا کیونکہ وہ دعویٰ کر رہا ہے زمین کا، تو یہ مدعی ہو گیا، دعویٰ کرنے والا ہو گیا، تو البینۃ علی المدعی، دعویٰ کرنے والے پر لازم ہوتا ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، تو قاضی شرع اس سے سب سے پہلے گواہ مانگے گا۔ یہ اسلامی کورٹ اور اسلامی عدلیہ، اسلامی عدالت کا یہ نظام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون عطا فرمایا ہے کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے اس سے سب سے پہلے گواہ مانگے جائیں گے، جبکہ آج کل کے کورٹ کچہری میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے قسم لی جاتی ہے۔ رہی وہ ہندو ہے تو گیتا پہ ہاتھ رکھوا کے قسم لی جائے گی، مسلمان ہے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم لی جائے گی کہ جو کچھ بولوں گا سچ بولوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا۔ اب وہ گیتا پہ ہاتھ رکھ کے بھی جھوٹ بولتے تو کون پوچھنے جائے گا، یا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی جھوٹ بولتے، ایسے بھی لوگ ہیں آج کل، مطلب بے خوفی کا یہ عالم۔ تو سب سے پہلے ہمارے قانون کے مطابق گواہ طلب کیے جائیں گے، کس سے؟ مدعی سے۔ تو وہ شرعی گواہ اگر پیش کر دیتا ہے، دیکھیں گواہوں میں بھی کیسے شرائط کی پابندی ہے، یعنی وہ گواہ بھی کیسے ہونے چاہیے، غیر فاسق ہونے چاہیے، کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرنے والے نہیں ہونے چاہیے، تب جا کے ان کی گواہی مانی جائے گی۔ تو اگر اس نے گواہ پیش کر دیے، وہ بھی ایسے گواہ پیش کیے مدعی نے، تو اس کی بات مان لی جائے گی اور اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ وہی اس کی دلیل تھی اور اس نے وہ دلیل پیش کر دی، مدعی کی اس کے دعوے کی دلیل آ گئی۔ لیکن مان لیجئے کہ مدعی اگر گواہ نہیں پیش کر سکا، اس پر لازم تھا کہ وہ گواہ پیش کرتا، لیکن وہ گواہ نہیں پیش کر سکا، یا ایسے گواہ پیش کیے جن کی گواہی مقبول نہیں ہے، مان لو کہ وہ کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اب ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی، تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا والیمین علی من انکر، اب جو انکار کرنے والا ہے، یعنی جو مدعا علیہ ہے، جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس سے قسم لی جائے گی، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ یہ زمین میری ہے، جیسے بکر کا معاملہ یہاں پر زید کے مقابلے میں، تو بکر قسم کھا کر کہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ زمین میری ہے، زید کی نہیں ہے، تو اب اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، اب اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی وہ چیز اس کو دے دی جائے گی۔ یہ شریعت کی، کیونکہ ایک مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو اپنا خدا مانتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اس کے تعلق سے یہی امید کی جائے گی کہ وہ اللہ کا نام لے کر، اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو یہ بات اس وجہ سے مطلب شریعت میں رکھی گئی۔ اب اگر واقعی وہ جھوٹ بول رہا ہے، شریعت کا تو حکم اتنا ہی ہے، فیصلہ اس پر ہو جائے گا، لیکن اگر وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہوگا تو پھر اس کا وبال اس کے اوپر، پھر وہ آخرت میں اس کا عذاب چکھے گا۔ تو یہ بات ہے۔ اب گواہی کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ شہادت کا حکم یہ ہے کہ گواہوں کا جب تزکیہ ہو جائے، یعنی جب قاضی گواہوں کے متعلق یہ تحقیق کر لے کہ وہ عادل اور معتبر ہیں یا نہیں، ان کی گواہی چلے گی کہ نہیں چلے گی، فاسق تو نہیں ہے، کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرنے والے تو نہیں ہیں، یہ سب دیکھ لیا، اور اس کے موافق اب حکم کرنا واجب ہو جائے گا۔ یعنی ایسے گواہ آ گئے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ مدعی نے گواہ پیش کر دیے، تو اب قاضی کے لیے لازم ہوگا کہ اس کے مطابق فیصلہ کرے، فیصلہ کرنا واجب ہے۔ اور جب تمام شرائط پائے گئے اور قاضی نے گواہی کے موافق فیصلہ نہ کیا تو قاضی گنہگار ہوگا۔ بھائی گواہ مطلب آ گئے اور گواہ شریعت کے مطابق ہے تو پھر کیوں نہیں قبول کر رہا ہے؟ تو اب قاضی اگر قبول نہیں کرتا ہے شریعت کے مطابق گواہوں کے ہونے کے باوجود، تو قاضی گنہگار ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ دیکھیے اب ظاہر سی بات ہے کہ قاضی گواہی نہیں مان رہا، گواہوں کی گواہی کو قبول نہیں کر رہا، جبکہ وہ گواہ بننے کے لائق ہیں، شریعت کے مطابق وہ شرعی گواہ ہیں، اس کے باوجود نہیں، تو یہ غلط بات ہو گئی اس کی، اور اس کا یہ عمل بھی غلط ہوا، ناجائز ہوا، اس کا عمل گنہگار ہو رہا ہے۔ تو کیا ایسا قاضی بننے کے لائق رہا؟ نہیں رہا۔ تو کیا کریں گے؟ وہ مستحق عزل ہوگا اور مستحق تعزیر ہوگا، یعنی فوراً اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، فوراً اس کو قاضی کے عہدے سے ہٹا۔ دیکھیے یہ بھی عدل و انصاف کا قانون ہے ہمارا، یعنی ایسا نہیں کہ کسی کی جانب سے ناانصافی پر ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم پر ظلم ہو رہا ہے، پھر بھی اس کو برداشت کیا جا رہا ہے، پھر بھی اس کو عہدے پہ رکھا ہوا ہے۔ کوئی قاضی ایسا ہے جو غلط فیصلے کرتے آ رہا ہے تو اس کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، بلکہ غلط فیصلے کرتے آ رہا تو اس میں ایک تسلسل ہے، یعنی کئی مرتبہ ہوا ہو تو اس کو کہیں گے کرتے آ رہا ہے۔ شریعت کا حکم یہ کہ ایک مرتبہ بھی غلط فیصلہ کیا تو اس کو ہٹا دیا جائے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ یہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو اسلام اس طریقے سے پورے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس کو عزل کر دیا جائے گا، معزول کر دیا جائے گا، عزل مطلب معزول کر دیا جائے گا، اور صرف یہی نہیں کہ اس کو معزول کیا جائے گا بلکہ اس کو سزا دی جائے گی، اس کو اس بات پر سزا، یعنی کہتے ہیں وہ قاضی اس بات کا مستحق ہے کہ اسے معزول کر کے تعدیباً سزا دی جائے، اس کو سکھانے کے لیے تاکہ اس کو عبرت حاصل ہو، اس کو سزا دی جائے گی، یعنی بادشاہ اسلام اس کو سزا دے گا۔ یہ سزا دینے کا کام کس کا ہے؟ بادشاہ اسلام کا، کیونکہ وہ قاضی جو مقرر ہوا ہوگا وہ بادشاہ اسلام کی طرف سے ہی مقرر ہوا ہوگا۔ یہ کوئی واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ
کوئی بہت بڑی شخصیت، غالباً کوئی صحابی رسول کا واقعہ ہے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان کا معاملہ ہوا، کسی شخص کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا، تو وہ معاملہ لے کر، غالباً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا واقعہ ہے، تو وہ معاملہ لے کر گئے عدالت میں، یعنی قاضی کی عدالت میں، قاضی شرع کے پاس. تو فاروق اعظم چونکہ امیر المؤمنین تھے، یہ آپ کے دور خلافت کا واقعہ، اگر فاروق اعظم کا ہے تو مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے، اگر اس میں کچھ غلطی ہو رہی ہو کہ بعد میں اس کی تحقیق کر کے ہم اس کو درست کر لیں گے. تو ہوا کیا، قاضی نے دیکھا کہ یہ تو امیر المؤمنین آ گئے، یعنی وقت کے بادشاہ تھے، وقت کے بادشاہ آ گئے، تو وہ ان کو اپنی جگہ پہ بٹھایا. جبکہ قاضی کی جگہ الگ ہوتی ہے، جیسے آج کل بھی کورٹ کچہری میں جج جو ہوتا ہے اس کی جگہ الگ ہوتی ہے، اور مجرم کو کہاں پہ کھڑا کیا جاتا ہے، کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے، تو مجرم کے بیٹھنے کی الگ جگہ ہوتی ہے. تو جو قاضی صاحب تھے انہوں نے جو ان کا مد مقابل جو خصم تھا اس کو تو سامنے بٹھایا، لیکن امیر المؤمنین کے لیے یہاں پہ جگہ خالی کر دی. تو امیر المؤمنین نے بیٹھنے کے جگہ پہ حکم صادر فرمایا کہ اس قاضی کو معزول کیا جائے، کہ میں امیر المؤمنین ہوں تو کیا ہوا، میں یہاں پر اپنا مقدمہ لے کر آیا ہوں، تو کوئی اونچ نیچ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھید بھاؤ نہیں، اگر میرا مد مقابل وہاں بیٹھا ہے تو مجھے بھی وہاں بٹھایا جائے. یہ امیر المؤمنین، اگر یہ فاروق اعظم کا واقعہ، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف تو بہت مشہور ہے. تو یہ چیز دیکھیں، اسلام کے اندر یہ اس طرح کے معاملات ہیں، عدل و انصاف کے تقاضوں کو اس طرح سے پورا کیا جائے گا. ایک اہم مسئلہ، آخری مسئلہ بتا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مدعی کے طلب کرنے پر گواہی دینا لازم ہے. یعنی یہ گواہ ہے اور مدعی نے، دعویٰ کرنے والے نے اس کو بلایا کہ آ کر میرے معاملے میں گواہی دے دو، تو اس کو جانا لازم ہے. اور اگر گواہ کو اندیشہ ہو کہ گواہی نہ دے گا تو صاحب حق، یعنی حق والے کا حق تلف ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. یعنی اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ فلاں شخص معاملے کو جانتا ہے کہ اسے گواہی کے لیے طلب کرتا ہے، اس صورت میں بغیر طلب کے گواہی دینا بھی لازم ہے. یہ مسئلہ پہلے آ چکا ہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ مدعی کو پتہ نہیں کہ یہ بھی گواہ ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ گواہی دینے کے لیے نہیں جائے گا تو اس کا حق ضائع ہو جائے گا، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں گواہ ہوں، تو اس کو خود جانا چاہیے، طلب کیے بغیر، بلائے بغیر جانا چاہیے اور گواہی دینی چاہیے، بلکہ گواہی دینا ایسی صورت میں لازم اور ضروری ہے. یہاں پر گواہی کا بیان مکمل ہوا اس کتاب کے مطابق، ورنہ اس کی اور بھی تفصیل کی جا سکتی ہے. آگے جو ہے وہ وقف کا بیان ہے، اور وقف کا بیان اس سے پہلے والے سیزن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے، تفصیل کے ساتھ اس کے مسائل بیان کیے جا چکے ہیں اور احکام کو بیان کر دیا گیا ہے، اس لیے یہاں پر مختصر طور پر اس کو شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.